آج سنی دینی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے جہنم کے خطرات۔ تو اسی سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں۔ یقیناً اگر ہم نے دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنا تو ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا۔ جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر گناہوں سے وہ دور رہنے لگتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت ہر لمحہ اس کے ذہن و فکر میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے گناہ ہونا تو بہت دور کی بات، گناہوں کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا۔ تو جہنم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جہنم ہے۔ اسی کو اردو زبان میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ تو جہنم ایک ایسا گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کس جگہ پر واقع ہے؟ اس حوالے سے ایک قول شرح العقائد النصفیہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ دوزخ یعنی جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ زمین کے 7 طبقات ہیں، سب سے 7واں طبقہ جو ہے نچلا حصہ، وہاں پر جہنم واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، لہا سبعۃ ابواب، لہا سبعۃ ابواب، کہ اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کے نام یہ ہے جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ۔ یہ 7 طبقات ہیں جہنم کے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں۔ شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کے پیچھے چلنے والے بھی 7 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ متعین ہے۔ جہنم بڑی بھیانک چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ یہ اتنی بھیانک چیز، ایسی خوفناک شکل ہے جہنم کی کہ قیامت کے دن اسے اپنی جگہ پر جب لایا جائے گا تو 70,000 فرشتے اسے کھینچتے ہوں گے اور 70,000 لگامیں اسے لگائی جائیں گی۔ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک علیہ السلام ہے۔ آپ بھی اس نام کو یاد کر لیں کہ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، مالک علیہ السلام۔ یہ ایک فرشتہ ہے، انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ انہی کی نگرانی میں جہنمیوں کو ہر طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے عذاب کی اگر ہم صورتوں کی بات کریں تو جہنم کے عذاب کی کئی صورتیں ہیں۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو خداوند علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
یعنی جہنم میں کس کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، اس کی کیا صورتیں ہوں گی، کیا کیفیتیں ہوں گی، اس کو اللہ عالم الغیب والشہادہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں عذابوں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کس طرح وہاں پر سزا دی جائے گی، کیسا عذاب دیا جائے گا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں جن کا حدیثوں کے اندر تذکرہ آیا ہے، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جہنم کے اندر عذاب کی کیا صورتیں ہوں گی۔ جہنم کے اندر آگ کا بھی عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ملتا ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت یہاں پر نقل کی گئی۔ فرمایا گیا کہ دوزخیوں کو، جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا، یعنی ایک مرتبہ اس کو جلا دیا گیا، جل بھن کر کے وہ کوئلہ بن جائے گا، پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا، یعنی یہ بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فرشتوں نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو دوزخ کی آگ جو تھی وہ سرخ ہو گئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ دنیا کے اندر جو آگ ہے جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، یہ آگ 70 مرتبہ دھو کر کے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ پھر بھی اس آگ کا عالم یہ کہ اللہ اکبر، اگر ہم انگلی ڈال دیں تو انگلی جل جائے، کپڑے ڈال دیں کپڑے جل جائیں، لوہے کو بھی آگ پگھلا دیا کرتی ہے۔ تو یہ دنیا کی آگ ہے جسے 70 مرتبہ دھو کر کے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ ذرا سوچئے جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا، پیغمبر رحمت نے کہا کہ فرشتوں نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، اور پھر دوبارہ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، اور پھر تیسری بار جب 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ ہے۔ پیغمبر رحمت نے کہا، حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ لال ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ بالکل کالی ہو گئی اور خوفناک ہو گئی۔ ذرا سوچیے وہ آگ کتنی بھیانک آگ ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں یہ ملتا ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ کی گرمی جو ہے یہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 سال کا راستہ ہے۔ 70 سال انسان سفر کرے کتنی دور تک پہنچے گا؟ تو جہنم کی آگ کی جو بلندی ہے، وہ جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی بلندی کا عالم یہ کہ 70 سال وہاں پہنچنے میں لگے گا۔ اس پہاڑ کا نام صعود ہے، صعود صاد کے ساتھ، اور دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 سال میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، اور پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 سال میں وہ نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ذرا آپ غور فرمائیں، یہ مٹی کے پہاڑ ہے، ہم جب اس کے اوپر چڑھتے ہیں کتنی تھکان ہوتی ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ اجمیر شریف چلے جائیں، تاڑا گڑھ پہاڑ کے اوپر جب آپ چڑھتے ہیں، کئی مرتبہ آپ کو پانی کی بوتلیں خریدنی پڑتی ہے، اور کتنی آپ کو سخت پیاس لگ جاتی ہے اور کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو مٹی کے پہاڑ ہے، اس پر چڑھنے کا ہمارے اندر جگر نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ جہنم کا پہاڑ جو کہ آگ کا پہاڑ ہے، اللہ اکبر، اور جس کی بلندی اتنی زیادہ کہ اس کی بلندی تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے، اور پھر اس کی بلندی پر جب بندہ پہنچ جائے گا پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا تو 70 سال گرتے گرتے اسے لگ جائیں گے۔ اور پھر آگ کیسی ہے؟ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ سرخ یعنی لال ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 سال تک بھڑکائی گئی
تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ بالکل کالی ہو گئی۔ تو ذرا سوچئے وہ آگ کتنی خطرناک، اور پھر آگ کا پہاڑ، اس سے گزرنا اور پھر بلندی کی طرف بڑھنا، کیا انسان اس کو تصور کر سکتا ہے؟ کیا انسان اس کو کبھی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جو کام ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور وہ کام کریں کہ جو کام ہمیں جنت کی راہوں کا مسافر بنانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ کتنے خطرناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا۔ جہنم کی آگ میں جھلس جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ جو ہے یہ سکڑ جائے گا اور سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور اسی طرح نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہونٹ اتنا لمبا ہو جائے گا جل جل کر، جھلس جھلس کر، کہ وہ ناف تک لٹک جائے گا۔ یہ کتنا بھیانک عذاب ہے، اور انسان کو ایسے وقت میں کتنی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی رسوائی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی رسوائی کے سامنے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جس کام کا ہمیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، چاہے ہمیں اس میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہماری بہت عزت ہے۔ آج آپ دیکھیں کرتا جبہ پہننے کو بھی لوگ ذلت تصور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ذلت کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی کہے۔ آج داڑیاں رکھنے کو نعوذ باللہ من ذالک لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس کو رسوائی کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اور دنیا میں لوگ ہمیں ذلیل و رسوا سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑی عزتیں ہیں۔ تو دنیا کی ذلت و رسوائی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ ہر لمحہ فکر آخرت ہونا چاہیے۔ اسے دنیا کی کچھ فکر نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی فکر۔ اور کوئی بھی کام کریں یہ نہ سوچیں رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے دوست لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کام کو پسند کرتے یا نہیں کرتے۔ حضور کو پسند ہے دنیا کچھ بھی کہے، حضور کے سامنے ہمارا سب کچھ خم ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانوں کا مالک، ہماری عزتوں کا مالک، ہمارا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان ہے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہی تو کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارا سب کچھ آقا تمہارے لیے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر یہ ایک حوصلہ ہونا چاہیے۔ جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے۔ جہنم کے اندر ایک دریا ہے، پانی کا دریا نہیں، خون کا دریا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا گیا کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے، تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا گیا یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا، جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے ہیں، قرض دے کر منافع لیتے ہیں۔ قرض دے کر کسی طرح کا منافع حاصل کرنا یہ سود ہے، اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پر خون کا دریا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوزخیوں کو یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اسے خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا، وہ تیرتے تیرتے کنارے کی طرف آئے گا اور پھر ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان اٹھا کر کے اس کے منہ پہ ایسا مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ تو یہ کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ان عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جہنم کے اندر پتھر کا بھی عذاب دیا گیا۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا
اور وہ پتھر لڑھک کر کچھ دور چلا جائے گا، پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہوگا، اور پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا، اور پتھر پھر لڑھک کر دور چلا جائے گا، پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ کتنا خطرناک عذاب کہ اللہ اکبر، کہ اس کے سر پر فرشتہ پتھر مارے گا اور پھر پتھر جو ہے لڑھک کر کے دور چلا جائے گا۔ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا تب تک اس کا زخم بھی درست ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ اس کو کچلا جائے گا۔ اس طرح یہ عذاب لگاتار ہوتا رہے گا۔ اور پھر جہنم کے اندر ایک عذاب چغل خوروں کو دیا جائے گا۔ غیبت جو آج بڑی آسانی سے ہم اور آپ کر لیا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر اور چھوٹی چھوٹی دشمنیوں کی بنیاد پر آج ہم مومن بھائیوں کی غیبت کر لیا کرتے ہیں۔ کچھ اختلافات ہے جس کی بنیاد پر آپ کی باتیں نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کچھ باتوں کی بنیاد پر کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی مسلمان بھائی سے، تو آپ کبھی بھی اس کی برائی نہ کریں، کبھی بھی اس کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اکبر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، پیغمبر رحمت نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے میں گزرا کہ جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ کس سے؟ تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو نوچ رہے تھے اور اپنے ہی چہرے کو نوچ رہے تھے۔ حضور کہتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر کیچڑ اچھالتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر تانبے کے ناخنوں سے یہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے۔ ایک تو جہنم میں پہنچ جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنم کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، وہ خوفناک شکل اور آگ سے بنائی گئی گھر، آگ سے بنایا گیا مکان، اللہ اکبر، اس کے اندر پہنچنا یہ بہت بڑا عذاب، اور پھر اس کے اندر رہ کر کے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچنا، اپنے سینوں کو نوچنا، یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک جگہ کہ عجمی اونٹوں کے مثل، یعنی عجمی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے سانپ ہوں گے جہنم کے اندر جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے، اور وہ سانپ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ اگر وہ سانپ نے ڈس لیا تو 40 سال تک اس زہر کا درد نہیں جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کی برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنک مارتے رہے ہوں گے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ بچھو جو ہیں وہ بڑے بڑے خچروں کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے خچروں کے برابر بچھو دوزخیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ بچھو نے اگر ایک مرتبہ ڈنک مار دیا تو 40 سال تک ڈنک کی جو تکلیف ہے وہ اس کے اندر باقی رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا توق پہنایا جائے گا، جیسے آج کل پھولوں کا ہار پہنتے ہیں تو وہاں سانپوں کا ہار پہنایا جائے گا جو نہایت ہی زہریلے ہوں گے اور وہ لگاتار اسے کاٹتے رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنم کے اندر ایک عذاب کی صورت حدیث میں یہ بتائی گئی کہ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے، ایسا کھانا کھلایا جائے گا اس کے کھاتے وہ کھانا جو ہے حلق میں جا کر کے اٹک جائے گا، جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے، یعنی کھانا جب وہاں پر جا کر کے لٹک جائے گا، پھنس جائے گا تو ان کا دم جو ہے گھٹنے لگے گا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ دم نکلنے والا ہے، تو وہ چیخ چیخ کر پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے جیسے ہی لائیں گے تو برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرہ کی پوری کھال جن بھن کر اور پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اتنا خطرناک۔ اور جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء آنتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا، یعنی دوزخیوں کو ایسا کھانا کھلایا جائے گا
کہ وہ کھاتے ہی حلق میں جا کر کے پھنس جائے گا اور پھر وہ دم گھٹنے لگے گا، انہیں پانی مانگیں گے تو اس وقت ان کے سامنے یہ گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ جس پانی کو جس برتن کے اندر رکھیں گے، پینا تو بہت دور کی بات ہے، برتن کو منہ کے سامنے لائیں گے تو چہروں کی پوری کھال جل بھن کر کے بالکل پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اور جب پانی پیٹ میں جائے گا، جب وہ پی لے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء آتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے کر کے ان کے پیروں کے اوپر گرا دے گا۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی غرور اور کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر میرے پاس دولت آ گئی، ثروت آ گئی تو میں دوسروں کو تکلیف دیتا پھروں، اور یہاں پر میں جو ہے اکڑ کے چلوں، غرور و تکبر کا مظاہرہ کروں۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی پیدائش کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے۔ وہ ایک ناپاک پانی کا قطرہ کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آیا، تو انسان اگر اپنی پیدائش پر بھی غور کرے تو انسان کے اندر کبھی غرور نہیں آ سکتا، کبھی تکبر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فرمایا گیا کہ زقوم یعنی تھوہڑ کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، ایسا کڑوا کہ اللہ اکبر، جس چیز کے اندر اسے ڈال دیا جائے پوری کی پوری چیز کڑوی ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ حدیث میں آیا اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو کھٹی کر دے اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ یعنی جہنم کے اندر جو تھوہڑ کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، پیغمبر رحمت فرماتے ہیں کہ وہ جو زقوم ہے یعنی تھوہڑ کا جو درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر زمین کے اوپر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی جتنے بھی سامان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب تلخ اور بدبودار ہو جائے۔ ذرا سوچیے وہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور اسے جہنمیوں کو کھانا پڑے گا، کھلایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا گیا دوزخیوں کو گرم پانی جو روغن زیتون کے تلچھٹ کی طرح گندا ہوگا وہ پینا پڑے گا، جو منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی پوری کھال کو پگھلا کر گرا دے گا، اور یہی گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو یہ پانی پیٹ میں داخل ہو کر پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء کو ٹکڑے کر کے ان کے قدموں پر گرا دے گا۔ اسی طرح دوزخیوں کو جہنمیوں کے بدن کا پیپ پلایا جائے گا جس کو غساق کہتے ہیں۔ اس کی بدبو کا حال یہ ہوگا کہ اگر ایک ڈول غساق دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا بدبو سے بھر جائے، وہ اتنی بدبودار۔ دوزخیوں کو جہنمیوں کے بدن کا پیپ، وہ پیپ اتنا بدبودار کہ اس کی بدبو کا حال یہ ہوگا کہ اگر ایک ڈول دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا بدبو سے بھر جائے۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ اور ساری روایات اور احادیث کا خلاصہ یہ کہ جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا، اور جس طرح جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ غرض جہنم میں طرح طرح کے ایسے بے مثل اور بے مثال عذابوں کی بھرمار ہوگی کہ دنیا میں اس کی مثال تو کہاں، کوئی ان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان باتوں سے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ جہنم کیسا گھر ہے اور جہنم کے عذاب کتنے کٹھن ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ان عذاب جہنم شدید، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو جہنم کے عذابوں سے بچائے اور ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال بہت زیادہ ہیں، ان کی تفصیل ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کو ستانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لوگوں کی غیبت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، حرام مال کمانا، کھانا اپنے بچوں کو کھلانا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، داڑھی کٹوانا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مسجدوں سے دوریاں بنانا اور شراب خانوں کے اڈوں سے قربت اختیار کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، گالی دینا جہنم میں لے جانے والا عمل، بڑوں کو ستانا اور ان کی بے ادبی کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور بدنگاہی کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اپنی طاقت کا غلط مظاہرہ کرنا اور کسی غریب پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، نمازیں چھوڑ دینا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے،
فکر آخرت چھوڑ دینا اور دنیا ہی کے فکر میں لگے رہنا، رب کو بھلا دینا، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰ نے کہا تھا ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہا ہمت۔ اگر ہم اس شعر پہ بھی غور کر لیں، اس پر عمل کر لیں، تو یقیناً ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ بچائے گا اور ہم جنت کی راہ کے مسافر بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے اقوال پر، ان کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ مال حرام کمانا، اپنے بچوں کو کھلانا، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل، اور یہ بڑا بدترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمان کے لیے فرائض خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرائض، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ مسلمانوں پر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال روزی تلاش کرنا، طلب کرنا، حاصل کرنا، یہ بھی فرض ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ مال حلال ہی استعمال کرے اور مال حرام سے بچتا رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا احسان مانو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حرام ہے یا حلال۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہا، 1450 سال پہلے پیغمبر رحمت نے کہا تھا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ اس حدیث پاک کے تناظر میں آج کے ماحول کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج کیا چل رہا ہے۔ انسان مال و دولت کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں جس راہ میں مال حاصل کرنے نکلا ہوں یہ حرام ہے یا حلال۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے حلال مال کمانے اور کھانے کی، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بدترین عمل جو ہے وہ نماز چھوڑ دینا۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمازوں کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ، یہ جہنم میں لے جانے والا بدترین کام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، تو جنتی لوگ جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم لوگوں کو کون سا عمل جہنم میں لے گیا، وہ تمہارا کون سا کام تھا جس کی بنیاد پر تم جہنم کے مسافر بن گئے؟ تو جہنمی لوگ نہایت ہی افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ جواب دیں گے۔ قرآن مجید میں لم نکو من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، وَنَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکر کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اچھی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے۔ دوست آپ ایسا بنائیے کہ جو آپ کی آخرت کی فکر کریں اور جن سے آپ کو فکر آخرت کا کچھ حوصلہ اور جذبہ ملے۔ آج ہم صرف دوست وہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کو دیکھتے وہ امیر ہے اور اس کے چلنے پھرنے کا انداز آج کے ماحول کے حساب سے ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں ایسا دوست بھی اختیار نہیں کرنا۔ ایسا دوست اختیار کیجئے جو نمازی ہو، جو آپ کو بھی نمازی بنا دے، جو گناہوں سے بچتا ہو، نیکیوں کے ماحول میں جو زندگی گزارتا ہو۔ ایسے دوست اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑے اختصار کے ساتھ ایک روایت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ کل میدان محشر میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، کہے گا میں تیرا لاڈلا بیٹا تھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ مجھے دے دے۔ اس کا باپ کہے گا بیٹا آج میں نہیں دے سکتا۔ ماں کے پاس جائے گا، ماں بھی نہیں دے گی۔ بھائی بہن کے پاس جائیں کوئی نہیں دے گا۔ لیکن حدیث میں آیا کہ ایک اس کا نیک دوست ہوگا جس کو اس نے دنیا میں دوست بنایا تھا، وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا تھا، وہ ایک دوست ہوگا جو اسے ایک نیکی دے دے گا۔ تو نیک دوست اختیار کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
وہ کہیں گے کہ ہم انصاف کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے جس کی بنیاد پر آج ہم جہنم میں آئے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ دوسری جگہ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں اور حدیثوں میں بھی آیا کہ نماز چھوڑ دینا سخت گناہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر رحمت نے کہا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عہد جو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ حضور نے فرمایا وہ وعدہ جو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے وہ نماز ہے، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ اللہ اکبر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا یہ نماز اس کے لیے نور اور برہان اور نجات ہوگی، اور جو پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، یعنی پڑھتا تو کبھی چھوڑتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی سستی کر جاتا ہے، سستی کی بنیاد پر جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دیتا ہے، تو اس حوالے سے فرمایا گیا جو پابندی کے ساتھ نماز نہ پڑھے گا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو ذرا سوچئے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے اسے کتنا خطرناک عذاب دیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ حضور کے جو صحابہ تھے وہ کسی کام کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جو نماز کو چھوڑتے انہیں کافر سمجھتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو میرے خلیل یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ تم شرک نہ کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالے جاؤ، یعنی اگر تمہیں کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ ڈالے پھر بھی تم کبھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ پھر بھی تم کبھی شرک نہ کرنا۔ اور پھر حضور نے کہا اگرچہ تمہیں کوئی کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دے، جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ آج چھوٹے چھوٹے کاموں کی بنیاد پر ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا تم کام کی بات کرتے ہو، اگر تمہیں کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ ڈالے پھر بھی تم جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اس کے لیے امان ختم ہو جائے گا، اور جس کو حضور کی بارگاہ میں امان نہ ملے تو سمجھ جائیے اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ اور تم شراب نہ پینا، حضور نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں حضور نے مجھے وصیت کی تھی، حضور نے کہا تھا تم شراب نہ پینا، اس لیے کہ وہ برائی کی کنجی ہے، شراب برائی کی جڑ ہے، شراب برائی کی چابی ہے، جو شراب پیتا ہے پھر وہ سارے گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ان تمام تر حدیثوں میں حدیث نمبر 2 جو بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ جس طرح قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف وغیرہ کفار جہنم میں جائیں گے، اسی طرح نماز چھوڑ دینے والا مسلمان بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی حدیث میں جو فرمایا گیا نا اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے فرعون ہے، حامان ہے، ابی بن خلف ہے، قارون ہے، یہ جو کفار ہے ابدی جہنمی، یہ لوگ جس طرح جہنم میں جائیں گے اسی طرح نماز چھوڑ دینے والا بھی مسلمان جہنم میں جائے گا۔ اور یہ اور بات ہے کہ کفار تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو کفار ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گئے، کفر کی حالت میں گئے، وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور بے نمازی مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کے برابر عذاب پا کر پھر جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور بے نمازی کو بنسبت کفار کے کچھ ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن جہنم کے عذاب کو کبھی ہلکا مت سمجھنا، وہ بہت سخت عذاب ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ان عذاب جہنم شدید، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور کچھ خلاصہ یہ کہ بہت سی ایسی حدیثیں آئی جن کا ظاہر مطلب یہ کہ قصدن نماز چھوڑ دینا کفر ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اس میں فرمایا گیا کہ صحابہ اکرام کسی کام کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔
یعنی اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو وہ سمجھتے تھے انہوں نے کفر کر لیا۔ تو ان احادیث کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بہت سی حدیثیں آئی ہیں جن کا ظاہر مطلب یہ کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر ہے، اور بعض صحابہ کرام مثال کے طور پر حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا یہی مذہب تھا، یعنی جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے یہ انہیں کافر سمجھتے، یہ ان کا مذہب تھا۔ اور بعض فقہ کے اماموں مثلا سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مبارک، امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا بھی یہی مذہب تھا۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ائمہ نیز بہت سے صحابہ اکرام نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہتے، یعنی ہم حنفیوں کے نزدیک اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ وہ سخت مجرم اور جہنم کے عذاب کا مستحق بڑا گنہگار ہے۔ پھر بھی یہ کیا تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل القدر حضرات کے نزدیک قصداً نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دلائل کی روشنی میں آپ یہ فرماتے کہ نماز چھوڑ دینے والا کافر نہیں ہوگا، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور دیگر ائمہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کر گویا کفر ہے، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے نماز چھوڑنا، اس بات کو یاد رکھیں، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا بدترین کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو قصداً نماز چھوڑ دے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق ہے، اور جو بالکل نماز نہ پڑھتا ہو قاضی اسلام کو اجازت ہے کہ وہ اس کو قید کر دے، بلکہ ایک جگہ پر فرمایا گیا جو بالکل نماز نہ پڑھے قاضی اسلام کو اختیار ہے وہ چاہے تو اسے قتل کرا دے۔ تو نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچائے اور جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان کی گئی اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ان باتوں کو اتارے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے حضرت کی طبیعت بھی کچھ علیل ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ مسائل بیان کیے جائیں گے، اور آج وقت بھی ہو گیا۔ آپ حضرات وقت کا خاص خیال رکھیں کہ عشاء کی نماز یہیں پر پڑھیں، اور 8:30 بجے انشاءاللہ محفل منعقد کر دی جائیں گی اور 9:30 بجے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جانب سے اس محفل بابرکت کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔